واپس آتا تھا تو میری امی کیونکہ جانشیر ماموں کی بڑی بہن ہے 1 سال بڑی ہے تو وہ کہتی تھی کہ تم نے پشتوں میں کہ تم نے اسکواش ہی کھیلنا ہے. صحیح. آج مجھے اکثر وہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں آج کچھ بناؤں جو بھی بناؤں اپنے ملک کے لیے بناؤں اور مجھے اگر اتنی خوشی ملتی ہے کہ میں اپنے جھنڈے کو کیری کرتا ہوں اپنے بیگ میں ایز اے کیپٹن ٹیم. اور یہ کون لوگ بولتے ہیں جو آپ کے ایسوسیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے کوچز ہوتے ہیں, وہ آپ کو اگر یہ تمغہ دے دیں نا آپ کے کندھے پہ تو آپ پھر کہاں کھیلیں گے. آپ کو یہ ایزیلی بول لیں گے, بہت بڑی بڑی باتیں کر دیں گے, آپ کو یہ ملے گا, آپ کو ہمیں یہاں تک بولتے ہیں آپ کو گاڑیاں ملے گی, آپ کو گھر ملیں گے, آپ جیت جاؤ. جیت گئے تھے اس ٹائم بھی جیت گئے تھے, کچھ بھی نہیں ملا. ہماری جو اسکواش ہے اس کو ہر دن پاکستان کے ہر کونے میں ہونا چاہیے. اکیڈمیز مال کے اندر ہوں گے, موبائل پکڑا ہوں گا, وہاں سے وہ واک کر رہے ہوں گے تو وہ ریل بنا رہے ہو, تو اس سے کوئی موٹیویٹ تو نہیں ہو رہا نا. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا زمین اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے, اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور آج ہم تھوڑی سی ڈفرینٹ باتیں کرنے والے ہیں. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس کے اوپر, کبھی کبھی جو ہے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سیلیبریٹیز سے, کبھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم سوشل میڈیا انفلوئنسر سے. لیکن آج جن شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں وہ میں بولوں گی کہ بڑے بڑے لیجنڈس کے ساتھ ان کا بچپن گزرا ہے, بلکہ جوانی بھی ان کی اسی میں گزر رہی ہے اور بڑا کچھ انہوں نے سیکھا ہے. اور میں بولوں گی کہ پاکستان کی جو ایک ہسٹری ہے نا ایک مخصوص کھیل کے حوالے سے, وہ آج ریوائیو ہونے والی ہے. ہم کبھی سنتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسکواش میں ورلڈ چیمپئن شپ جیتی ہے, پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہوتا تھا. لیکن اب بڑا عرصہ ہو گیا, کبھی کوئی ایسی خبر ہی نہیں آئی, کبھی کوئی ایسی نیوز ہمارے سامنے آئی نہیں کہ ہم نے سنا ہو کہ پاکستان نے اسکواش میں فلانی چیمپئن شپ جیتی ہو. شاید جیتی ہوں, بلکہ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ہر کھیل میں آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ صرف کرکٹ کے اوپر رہ گئی ہے, اور شاید کرکٹ سے ہم اکثر و بیشتر مایوس ہوتے ہیں تو ہم باقی اسپورٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے؟ باقی اسپورٹس میں کیا ایسی کمیاں رہ گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یا ہم میں ایسی کیا کمیاں رہ گئی ہیں جو ہم نے اپنے باقی تمام تر جو کھیل ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کو وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. ڈیفینیٹلی ان کی وجہ سے ہمارا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے. آج اس کے اوپر بات کریں گے, کیا کمیاں رہیں, کیا ہم نے آگے کمایا اس سے, کیا ہم نے جیتا اور کیا ہم نے اپنی دنیا میں نام بنایا. اس حوالے سے بات کریں گے. جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں. کافی لمبا تعارف ہے لیکن کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی سمرائز کر لوں اور باقی باتیں ہم ان سے ہی جانیں. سول ایوارڈ ہولڈر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ 16 بار انہوں نے نیشنل چیمپئن شپ جیتی ہے اسکواش کی, اور 8 بار ایشین چیمپئن شپ بھی جیتی ہے, اور ساتھ ساتھ ورلڈ چیمپئن شپ بھی انہوں نے جیتی ہے. انٹرنیشنل اسکواش پلیئر ہیں فرحان محبوب, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فرحان, سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور بہت اچھا لگا. اور میرے پاس آپ کا انٹروڈکشن بڑا لمبا ہے, لیکن میں کوشش کر رہی تھی کہ بڑا چھوٹا چھوٹا کروں تاکہ آپ مزید جو ہے وہ اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں. فرحان, پہلے تو مجھے بتائیں کہ کیسے آغاز ہوا گیا, فیملی میں کوئی اور ہے؟ کیونکہ میں وہ سیکریٹ ذرا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی, لیکن پھر بھی انٹرو میں میرے منہ سے نکل ہی گیا. تو مجھے بتائیے کہ کیسا بچپن گزرا, اسکواش کا خیال کہاں سے آیا کہ یہ کھیلنا چاہیے, اور آج کل جب اسکواش یا باقی تمام تر کھیل جو ہیں وہ میں بولوں گی کہ پس پردہ چلے گئے ہیں, تب آپ اسکواش کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے کس طرح سے؟ سب سے پہلے تو اسکواش, کیونکہ اسکواش میری فیملی گیم ہے, اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا تو اسکواش میں میرے ماموں جانشیر خان جو ورلڈ چیمپئن ہیں, جو کہ تعریف کے محتاج نہیں ہے, نو ڈاؤٹ, اور جہانگیر انکل ہے ہمارے جو تعریف کے محتاج نہیں ہے, جو 2 ایسے ورلڈ چیمپئن ہیں جنہوں نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک پاکستان پوری کا دنیا میں جب اسکواش کا نام لیا جاتا ہے تو یہ 2 شخصیات ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا نام نہ لیا جائے. کیونکہ ایک جو ہے وہ جانشیر خان جو 10 سال 5 مہینے, اور دوسرا جو جہانگیر خان ہے وہ بھی 10 سال اس طرح 5 مہینے ورلڈ چیمپئن رہے. اگر آپ کمبائن کریں تو موسٹلی یہ 20 سال سے اوپر دونوں ورلڈ چیمپئن رہے, اور ایک ہی اسپاٹ پہ رہے, ورلڈ نمبر 1 پہ. تو اتنا ایزی نہیں ہوتا اسکواش, کیونکہ بہت ٹف گیم ہے, انڈیویجول اسپورٹس ہے. انڈیویجول اسپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پلیئر, ہر کنٹری کا پلیئر جو ہے نا وہ ایک فائٹ کر رہا ہوتا ہے ایک نمبر 1 اسپاٹ کے لیے. لیکن اگر آپ 1 سال رہ لیتے ہو, 2 سال رہ لیتے ہو, 3 سال یا 5 سال, تو آپ تھک جاتے ہو کہ یار بہت زیادہ, تو چلو اس کو بھی چانس دے دوں. لیکن انہوں نے مسلسل کسی کو چانس دیا نہیں ہے. تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں.
ایک میرے سگے ماموں ہے اور ایک میرے ماموں جیسے ہی ہے, اور گاؤں بھی کیونکہ ہمارا ایک ہی ہے, اور اس گاؤں سے 7 ورلڈ چیمپئن بھی نکلے ہیں, جس میں سے آپ ہاشم خان ہے, اعظم خان ہے, روشن خان ہے جو جہانگیر انکل کے فادر تھے, اور اس سے پھر محبوب اللہ خان سینئر ہے, محبوب اللہ خان ہے, جہانگیر, جان شیر, قمر زمان. تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں فرحان محبوب اور اس گاؤں سے فرحان محبوب بھی نکلا. ونڈرفل. فرحان مجھے بتائیے گا کہ کیا بچپن سے یہ شوق تھا, ان کو دیکھ دیکھ کے پیدا ہوا؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب مجھے کوئی ڈفرینٹ فیلڈ آپٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی کرکٹ پلیئرز کافی سارے ہوں فیملی میں تو آپ کا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے. تو آپ نے کیا ان کو دیکھ کے یہ شوق ہوا یا پہلے کچھ اور مائنڈ میں تھا اور فیملی پریشر کی وجہ سے اس طرف آیا؟ نہیں, میں اسکول جاتا تھا, اسکول سے جب واپس آتا تھا تو میری امی, کیونکہ جان شیر ماموں کی بڑی بہن ہے, 1 سال بڑی ہے, تو وہ کہتی تھی کہ تم نے پشتوں میں کہ تم نے اسکواش ہی کھیلنا ہے. صحیح. جب میں آتا تھا تو مجھے اکثر پشتوں میں بولتی تھی تو اسکواش تو تلے نہیں, تو میں اس کو اکثر بولتا تھا کہ نہیں بس ابھی میں جا رہا ہوں میں. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ مجھے اسکول کی یونیفارم میں ہی اسکواش بھیج دیتی تھی. حالانکہ میں اس ٹائم گاؤں میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کنچے کھیلنا, پتنگیں اڑانا, گلی ڈنڈا کھیلنا, تو میں اکثر دوستوں کے ساتھ یہی چیزیں کر رہا ہوتا تھا. تو میں امی کو بولتا تھا کہ بس تمہارا بھائی کھیل رہا نا, میں کیا کروں, وہ ورلڈ چیمپئن ہے. اور میرے ابو جو تھے وہ محبوب خان, وہ میرے ماموں کے 15 سال نیشنل کوچ بھی تھے اس کے. پھر ابو نے مجھے بھی سکھایا. تو جب میں نے اسکواش شروع کیا تو حالانکہ میں کرکٹر بھی بہت اچھا تھا, میں بیٹسمین تھا اور بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا. یہ آپ عمر گل جو ہمارے گاؤں کے ہی تھے, تو یہ ایک ہمارے گاؤں میں پیچھے ایک گراؤنڈ ہوتا تھا, وہاں پہ اکثر پریکٹس کے لیے آتا تھا. تو ہم بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ جا کے ان کو دیکھتے تھے, پھر کبھی کبھی ان کے خلاف کھیلتا تھا, لیکن وہ کیونکہ بہت اچھا تھا تو 0 پہ ہی آؤٹ کر لیتا تھا ہمیں. تو جب میں نے اسکواش شروع کی تو اسٹارٹ میں تو مجھے ذرا تھوڑا سا نا آکورڈ لگ رہا تھا کہ کیا ہے, کیا مجھ سے تو نہیں کھیلا جائے گا, بڑی ٹف گیم تھی. جب میں آتا تھا تو میرے ٹانگوں میں درد, کمر میں درد. میں نے امی کو بولا میرے سے نہیں ہوگا یہ نا, تو امی مجھے کہتی نہیں تم نے اسکواش کھیلنی ہے. تو میں نے تب ریئلائز کیا جب میں جونیئر تھا اور میں نے تھوڑی بہت اچھی اسکواش کھیل لی تھی. تو اس زمانے میں پی ایف اکیڈمی تھی اور یہ اسٹارٹ ہوئی تھی 2004-05 میں. تو میں بہت چھوٹا تھا, تو میں نے 2004 میں جب اسکواش کا پہلا ٹائٹل جیتا انڈر 9 کا پی ایف اکیڈمی میں, اور اس میں مجھے 1000 روپے ملے وننگ پرائز منی. تو میں اتنا خوش تھا, تو میں لوگوں کو بولتا تھا کہ میں ورلڈ چیمپئن بن گیا ہوں, میں نے 1000 روپے جیت لیے. موٹیویشن مل گئی. بس اس کے بعد پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ساری کشتیاں پیچھے جلا دی, دوست چھوڑ دیے, اور وہ گلی ڈنڈا, پتنگیں اڑانا, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے بس صرف اسکواش کی طرف میں نے فوکس کر لیا. فرحان, آپ کی بات سے مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ اپریسیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. جب بھی آپ کا بچہ کچھ کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں. جب آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تب اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ آئے گا. اور ہمارے پیرنٹس یوزلی یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی زور زبردستی سے, سختی سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وہیں پہ آپ اس بچے کے لیے کوئی چھوٹا سا ریوارڈ رکھتے ہیں کہ اگر تمہارے کل کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس آئیں تو تمہیں ایک چاکلیٹ ملے گی. تو وہ ایک چاکلیٹ کی لالچ میں نا ٹیسٹ میں مارکس اچھے آ جاتے ہیں. تو اپریسیشن اور ریوارڈ دینا بڑا ضروری. اور لیکن مجھے پیرنٹس نے کبھی مارا بھی نہیں ہے, نہ کوئی اتنا ڈانٹا ہے, بس انہوں نے مجھے پیار سے بڑا وہ کیا. ہاں امی نے مارا ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ پٹھانوں میں اگر ابو نہیں مارتے تو امیاں تو لازمی مارتی ہے. تو گڈ کاپ بیڈ کاپ والا چلتا رہا. چمچے, جاڑو, جو کچھ ملتا تھا اس کو, وہ اس پہ میں نے مار کھائی ہے, ایزی اچھی خاصی مار کھائی ہے. یہ اتنی مار جو ہے وہ تقریباً سب نے ہی کھائی ہوئی ہے. شاید آپ والی جنزی نے نہ کھائی ہو, لیکن ہماری جنریشن نے اتنی مار کھائی ہوئی ہے, اور دیٹ واز فار دا بیٹرمنٹ. آج سوچتے ہیں کہ وہ بہتری کے لیے تھا اور اچھا. آج مجھے اکثر وہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں آج کچھ بناؤں, جو بھی بناؤں اپنے ملک کے لیے بناؤں, اور مجھے اگر اتنی خوشی ملتی ہے کہ میں اپنے جھنڈے کو کیری کرتا ہوں اپنے بیگ میں ایز اے کیپٹن, ٹیم کیپٹن, یا جب بھی میں کیپٹن جاتا ہوں یا کوئی اور, تو اور یا ہم اپنے فلیگ کو ہائی رائے پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گولڈ میڈل جیتتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی چوز کیا تھا اپنے لیے وہ بیٹرمنٹ کے لیے چوز کیا تھا. اچھا فرحان, مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ کتنے جو ہے آپ نے چیمپئن شپس جیتی ہیں, ایشین چیمپئن شپس, انٹرنیشنل جو ہے, یا جو سول ایوارڈ ملے آپ کو, یہ ساری جو ہے ایک کمپائل کر کے بتائیں کہ کیا فیلنگ تھی, اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کس طرح آپ آگے بڑھتے رہے. ہمارے ٹائٹلز میں جب میں فرسٹ ٹائم برٹش جونیئر چیمپئن بنا, کیونکہ برٹش جونیئر یہ ہوتا ہے کہ برٹش جونیئر میں پورے ورلڈ سے موسٹلی مور دین 80 کنٹریز آتی ہے, 80 کنٹریز,
دنیا یہ کے میں آپ 80 کو ہاں ممالک جی آپ کو مطلب آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 5 کنٹری آ گئی 6 کنٹری میں، تو لوگ بولتے ہیں تو وہ 80 کنٹریز سے آتے ہیں کیونکہ انڈیویجول اسپورٹس دنیا کے. تو میں جب فرسٹ ٹائم برٹش جونیئر کے لیے گیا تھا تو میں نے جب وہاں پہ لوگ دیکھے تو میں رونے لگ گیا. تو میں نے کہا یار میں جیتوں گا کیسے یہاں پہ، یہ تو. اور اچھا وہ ہمارے جو اس ٹائم ہائٹ تھی ان کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں ان کی ہائٹ ایسی تھی جیسے وہ ہمارے ساتھ کوئی لمبے وہ کہتے ہیں نا وہ جائنٹس، ایج ہماری جتنی تھی لیکن ایسے تھے کہ جائنٹس تھے. تو میں اس کو ایسے اوپر دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کیسے جیتوں گا اس سے. پھر ایک میرا ایک کوارٹر فائنل تھا ایک آسٹریلین لڑکے کے ساتھ. تو وہ جب میرے آگے آتا تھا گیم کے دوران تو میں پیچھے جب ہوتا تھا تو میں رونے لگ جاتا تھا. میں نے کہا مجھے تو بریتھ نہیں آ رہی، میں اس سے آگے کیسے جاؤں، مطلب مجھے سانس نہیں آ رہی. یہ میرے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، میں بار بار ریفری کو اپنے وہ گلابی انگلش میں بتا رہا ہوں کہ یار یہ میرے سامنے اسٹینڈ کر رہا ہے، میں آگے نہیں موو کر رہا ہوں، مجھے اس کو بولو کہ جگہ دو تاکہ میں اپنے بال کو کھیل سکوں. تو اس ٹائم کیونکہ ایجوکیشن ہماری کم ہوتی تھی، اسکواش کی طرف زیادہ فوکس تھی. پھر جا کے سیکھ لی، اس پہ بھی شرم نہیں ہے، ایکسپوجر ملا تو سیکھی. تو اس طرح پھر میں نے آگے ایشین جونیئر چیمپئن بنا، جو ایشیا کا جونیئر میں سب سے بڑا ٹائٹل ہے انڈر 19 کا. ورلڈ جونیئر بنے ہم لوگ، جو ورلڈ میں سب سے بڑا ٹائٹل ہے. برٹش جونیئر بنا، اسی طرح 8 ٹائم ایشین گولڈ میڈل بنا، 16 ٹائم. تو یہ کرتے کرتے ہم لوگوں کے اندر اور کانفیڈنس آتے رہے. پھر انٹرنیشنل جو 21 انٹرنیشنل ہے، یہ ہمارے PSA انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جو کہ رینکنگ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، جس سے ہماری رینکنگ بنتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آج ورلڈ نمبر 20 اور آپ پھر ورلڈ نمبر 10 پہ چلے جاتے ہو، یا ورلڈ نمبر، جس طرح ٹینس کی رینکنگ بنتی ہے. تو پتہ بھی نہیں چلا اور 20 سال گزر گئے ہیں کھیلتے کھیلتے، لیکن بہت اچھے گزر گئے. اور ابھی بھی الحمدللہ ملک کے لیے کھیل رہا ہوں، اور جب تک کھیل سکتا ہوں تو اپنے ملک کے لیے کھیلتا رہوں گا. فرحان مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی بڑی گیمز کھیلی، انٹرنیشنل ٹورنامنٹس آپ نے جیتے ہیں، کیا ڈفرینس لگا آپ کو جب آپ یہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے اور جب وہاں جا کے آپ نے پراپرلی انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا؟ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کی اور ان کی ٹریننگس میں کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، اور باقی آپ کے اور ان کے ایکسپوجر میں کیا ڈفرینس تھا؟ سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ جب وہ لوگ نا ایک بہت ہائی پلاننگ سے چلتے ہیں، انہوں نے اپنے پلیئروں کو موٹیویٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اف یو لوز اٹ ڈزنٹ میٹر، دیر از اے نیکسٹ ٹائم. پاکستان میں اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا بولا جاتا ہے، یہ پلیئر ختم ہو گیا. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کا فل اسٹاپ لگ گیا. جی، اور یہ کون لوگ بولتے ہیں؟ جو آپ کے ایسوسیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے کوچز ہوتے ہیں. وہ آپ کو اگر یہ تمغہ دے دیں نا آپ کے کندھے پہ، تو آپ پھر کہاں کھیلیں گے؟ آپ بولیں گے اگر مجھے اسی سچویشن میں اسی کوچز نے مجھے بنایا اور جب میں جیتتا ہوں تو مجھے آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن میں اگر ہارتا ہوں تو یہ لوگ مطلب ود ان اے سیکنڈ یہ لوگ ٹرن کرتے ہیں کہ آپ ختم ہو گئے ہو. لیکن جب آپ کو بولتے ہیں نا کہ آپ ختم ہوتے ہو تو میرے خیال میں آپ کے لیے اس ٹائم آپ کی جو گیم ہے، جو فیوچر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک پلیئر کہتا ہے کہ یار میں اگر 18-20 سال اسکواش کھیلی ہے بچپن سے، اور میں نے اس ملک کے لیے اتنا دے رہا ہوں اور میں اتنا ٹائٹل جیت رہا ہوں، اور پلیئر کے اوپر اکثر آ جاتا ہے کہ وہ پلیئر لوز کرنا شروع کر دیتا ہے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. 2-3 مہینے لوز کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی باڈی اس طرح اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. جس طرح ابھی ٹینس میں روجر فیڈرر ہے یا نڈال ہے، نڈال بیچارہ جو آپ دیکھا جائے تو نڈال کتنی انجریز کا شکار بنا ہے. تو وہ اگر ہارتا رہا تو اٹس مین کہ اس کا کوچ اس کو بولتا ہے کہ نڈال یو آر فنش. وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے، زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اس کی ٹریننگ کو چینج کرتے ہیں، پھر اس کی انجری پہ وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ختم ہو گئے ہو، اس پلیئر پہ فوکس کرو کیونکہ وہ جیت رہا ہے. وہ ختم ہو گیا، اس پہ فوکس کرو. تو یہاں پہ نا ایک سرکل چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ، ایک پرانا کہاوت ہے کہ چڑھتے سورج کے پجاری ہے. جو جیتتا رہا پاکستان میں وہ سیم ایز کرکٹ ہے. اگر کرکٹ جیت رہی ہے تو ہم لوگ اس کو سر پہ چڑھا دیں گے، اگر کرکٹ ہار رہی ہے تو ہر بندہ اس کے پیچھے نیگیٹو کامنٹس شروع کر دے گا. وہ نہیں کرتے. میں نے ایسے پلیئروں کو ہرایا ہوا ہے، ورلڈ نمبر 1 کو ہرایا ہوا ہے میں نے. وہ اپنے ملک گئے، اپنی ٹریننگ کی، نیکسٹ ڈے گئے اور دوسرا ٹورنامنٹ جیت گئے. ہم لوگ یہاں پہ جیت کے ادھر ہی دب گئے. ہمارا نیکسٹ ٹورنامنٹ آئے گا 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد. ان کا نیکسٹ ٹورنامنٹ کب آتا ہے؟ 10 دن بعد، 1 ہفتے بعد. ہم لوگ یہاں ٹورنامنٹ جیت گئے، ہماری رینکنگ اچھی ہو گئی.
4 مہینے ویٹ کریں گے, جب ہماری رینکنگ پھر بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں گھس جاتی ہے نا, پھر اس کو قبر سے وہ کہتے ہیں نا کہ مردے کو اٹھا کے پھر اس کو جھاڑ کے پھر کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی ٹورنامنٹ آ رہا ہے. تو مردہ نہیں ہے ہمارے اس میں. اب اگر آپ ایک لاش کو اٹھا رہے ہو 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد, تو وہ اچانک سے اٹھ کے ڈائریکٹلی ورلڈ نمبر 10 کو, ورلڈ نمبر 5 کو, یہ جو بہت ٹف ہے, ان کو ہرانا اتنا ایزی نہیں ہے. میں ورلڈ نمبر 16 رہ چکا ہوں 1100 پلیئرز میں. تو میں جب ورلڈ نمبر 16 تھا, تو آپ جب ورلڈ کے ٹاپ 20 پلیئروں کے ساتھ کھیلتے ہو نا, تو آپ کو کہتے ہیں نا اسکواش میں ہماری کہتے ہیں لک پتہ چلتا ہے آپ کو, اتنی فٹنس ہوتی ہے. اور وہ اسکواش آپ نے کبھی شاید کھیلی نہیں ہوگی, کبھی بھی زندگی میں کبھی آئے آپ کو میں کھلاؤں گا, آپ دیکھنا کہ اس کا پیس کتنا ہوتا ہے. اس کی بال 175-180 کلومیٹر پر آور پہ جاتی ہے, وہ ربڑ کی بال ہوتی ہے, وہ بہت فاسٹ ہے. تو ڈارک ریالٹی کسی کو نہیں پتا, اور ڈارک ریالٹی کوئی بتانا نہیں چاہتا. آج کل لوگوں کو اگر آپ بٹھا دیں تو وہ بولیں گے نہیں ہم لوگوں کو تو سب کچھ مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, تو پھر آپ لوگوں کی پرفارمنس کیوں نہیں آ رہی؟ ایگزیکٹلی, ہم وہ گڈ فیکٹر جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور جو ڈاؤن فال ہے اس کو ہم کبھی دیکھتے نہیں. رینکنگ کیوں نہیں آ رہی, اسکواش کیوں نہیں جا رہا ورلڈ نمبر 1 پوزیشن پہ؟ فرحان مجھے بتائیے گا, آپ کا ایک گلہ بھی آیا, اور اسی گلے سے میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ ایک ٹائم تھا جب ہم سنتے تھے کہ جانشیر خان ہے, جہانگیر خان ہے, دنیا کے ٹاپ پلیئرز ہیں, بلکہ اسکواش کا نام جہاں آتا تھا تو وہاں ساتھ ہی جڑا ہوا پاکستان کا نام بھی آتا تھا. عرصہ دراز ہوا, اب اس طرح سے نہ پاکستان کا نام آتا ہے اسکواش کے پلیئرز کے ساتھ, نہ ہمارا وہ فیم رہا, نہ وہ ہمارے پاس وہ چیمپئن شپس رہی. کیا وجہ اس زوال کی؟ کیا صرف یہی ہے کہ ہم انکریج نہیں کرتے, یا اوور آل باقی فیکٹرز بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں؟ صرف باتیں ہیں نا پاکستان میں, صرف باتیں. پاکستان میں آپ کو ٹیبل پہ بٹھا دیں گے, ادھر پلیئرز بیٹھ جائیں گے, سامنے بیٹھ جائیں گے, سب کچھ ملے گا آپ کو, اچھا بس جیت جاؤ. جیت گئے کچھ بھی نہیں ہے, سمپل از دیٹ. آپ کو یہ ایزیلی بول لیں گے, بہت بڑی بڑی باتیں کر دیں گے, آپ کو یہ ملے گا, آپ کو, ہمیں یہاں تک بولتے ہیں آپ کو گاڑیاں ملے گی, آپ کو گھر ملیں گے, آپ جیت جاؤ. جیت گئے تھے, اس ٹائم بھی جیت گئے تھے, کچھ بھی نہیں ملا. بلایا ہے کہ کیا چاہتے ہو, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں جی, ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے جی, ہم لوگ رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں, سر کوئی چیز ایسی دے دے کہ ہم لوگوں کو ایک فیوچر کے لیے ایک سیفٹی ہو. بالکل ملے گا, نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. شاید یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس اب اپنے بچوں کو انکریج بھی نہیں کرتے اسپورٹس کی طرف جانے کے لیے, ابھی کیونکہ فیوچر نہیں دیکھتے. ہاں باہر فیوچر ہے, کیوں نہیں ہے, باہر فیوچر ہے. باہر آپ اسکواش پلیئر بھی نہ بنے, آپ کوچ بنے, آپ کا باہر فیوچر ہے. آپ یہاں پہ 1 فگر میں کماتے ہو, آپ ایز اے کوچ باہر جائیں آپ 10 فگر میں کمائیں گے. آپ کو شاید پاکستان کی جو ایز آپ بولیں گے کہ میں پلیئر ہوں, آپ کو شاید یاد بھی نہ آئے کہ میں پلیئر ہوں, میں کوچ ہوں, میں 10 فگر میں کما رہا ہوں, مجھے گھر بھی ملا ہوا ہے, مجھے گاڑی بھی فری میں ملی ہوئی ہے, اور لوگ کر رہے. اچھا فرحان, یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اسکواش جو ہے وہ بڑا ایکسپینسو اسپورٹس ہے؟ کیونکہ میں یوزلی دیکھتی ہوں جیسے اب بہت سارے لوگ ہیں جو کلائمبنگ کے لیے جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کلائمبنگ جو ہے وہ بڑا چیپ سا ایک وہ ہے, اس کی اتنے ایکسپینسز نہیں. لیکن جب میں نے مائی سیلف جب خود شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے وہ جو بیلٹس ہیں, کیرابینرز ہیں, روپس ہیں, بڑی ایکسپینسو ہے. ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے بیک ان 2010-11 کی اگر میں بات کروں تو تب ان کا ایک کیرابینر جو ہے وہ 7-8 ہزار کا آتا تھا, اور 2010 میں 7-8 ہزار جو ہے وہ اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ تھی. تو اب میں دیکھتی ہوں تو وہ تو اور زیادہ مہنگی ہوگی ہیں وہ چیزیں. تو کیا اسکواش اٹ سیلف جو ہے وہ بڑی ایکسپینسو گیم ہے, اس وجہ سے بھی لوگوں کا اس طرف رجحان کم ہوا؟ دیکھیے, اگر آپ کے ملک میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بیسک پلاننگ بھی ہو, جس طرح بھی ہمارے ملک میں ماشاء اللہ لاتعداد بڑے بڑے کمپنیز ہیں, اسپانسرز ہیں, اور ایسے ایسے اسپانسرز ہیں کہ مطلب ان کے لیے یہ 1 کروڑ دینا, 50 لاکھ دینا, یہ اٹس نتھنگ. ابھی ہمارا کراچی میں ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, وہ 1,20,000 کا اور 1,20,000 کا, وومنس کا بھی اور مینس کا بھی, تو کمبائنڈ $2,40,000 کا ایک ہفتے کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, صرف 1 ویک کا. تو $2,40,000 کہاں سے آئے اس اسپانسر کے پاس؟ تو پاکستان میں ابھی ہمارے جب فیڈریشن ٹورنامنٹ کراتی ہے یہاں پہ, تو یہ جو $30,000 ہے, $40,000 ہے, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اسپانسرز ہی دیتے ہیں نا. تو ان کو اگر ٹورنامنٹ کے لیے اتنے پیسے دیتے ہیں تو ان کو ایک $10,000 یا $5,000 پلیئر کو دینے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اگر اس پلیئر کو اگر وہ $5,000 اور $10,000 دے دے, ایک تو اس کو ایک بوسٹ ملے گا, ایک موٹیویشن ملے گا کہ یار مجھے $5-10,000 آ رہے ہیں, چلو ان کیس آف میں اس میں سے تھوڑے پیسے لگا کے جائر باہر اپنی ٹکٹ لگا لوں, اور میں کوئی PSA کا ٹورنامنٹ کھیلوں, اور اس سے میں اپنی رینکنگ بنا لوں, جس سے میں اپنی اکوپمنٹ لے لوں, ریکٹس لے لوں, شوز لے لوں.
اب بھی اگر ایک نارمل مڈل کلاس کا بچے کو آپ بتا دیں کہ 75,000 کا 2 ریکٹ خریدو تو وہ کمبائن 1.5 لاکھ روپے کے ریکٹ ہو گئے. پھر آپ کی شوز بھی 45,000 50,000 کے شوز ہے اسکواش کے, اور یہ کوئی وہ شوز نہیں ہے کہ آپ کے سالوں چلیں گے, یہ آپ کے صرف 1 مہینہ 2 یا میکسیمم 3-4 مہینے چلیں گے, کیونکہ نیچے سے وہ پھٹ جاتے ہیں آپ جب کورٹ کے اندر بھاگتے ہیں, رننگ کرتے ہیں. اچھا ریکٹ ٹوٹ گیا تو آپ کا کسی کام کا نہیں ہے, تو 75,000 گئے. تو وہ منتھ میں بھی ٹوٹ سکتا ہے, وہ ہفتوں میں بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو آف کورس اس ایکسپینسو گیم ہے, بال اتنی مہنگی ہے, اس کے اندر جو اسٹرنگ ڈلتی ہے ریکٹ کے اندر وہ تقریباً آج ایک اسٹرنگ, صرف وہ ایک اسٹرنگ کی قیمت وہ تقریباً 5,000 سے 6,000 روپے, اور وہ مہینے سے زیادہ نہیں چلتی وہ. تو مڈل کلاس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو صرف یہ اکوپمنٹ, یہ چھوٹا بیسک اکوپمنٹ, صرف 2 ریکٹ 1 شوز کٹ, تو وہ چلو کہیں سے بھی لے لیں گے, شارٹس اینڈ شرٹ وہ پہن لیں گے. صرف وہ جو ہوتی 3-4 لاکھ روپے بچے کے لیے 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے لیے لینا, اور پھر ٹوٹنا پھر لینا, تو کہاں سے لیں گے؟ یہ مشکل ہے. پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ہمارے جو پاکستان میں جو اسپانسر ہے, اور یہ میں پچھلے کتنے زمانے سے کہتا آ رہا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے اوپر خود اپنے پیسے لگائے, اپنے اوپر میں نے خود اپنے پیسے لگائے, جتنے جہاں سے میں سیو کر سکتا تھا سیو کرتا تھا, میں اپنے اوپر لگاتا تھا. اور اتنی اسپورٹس فیڈریشن ہے وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر رہی. ہماری فیڈریشن ایک فیڈریشن ہے, لیکن وہ ٹورنامنٹس کرا رہی ہوتی ہے, لیکن فیڈریشن کا کام نہیں ہے نا, یہ فیڈریشن کا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے ہمارا. گورنمنٹ ہو یا اسپانسر ہو کہ ان پلیئروں کو اسپانسر کیا جائے, ساروں کو نہ کرے, ان کو کرے جو ملک کے لیے میڈل جیت کے آ رہے ہیں, فی الحال ان کے لیے کر دو. اور جب وہ میڈل جیت کے آئیں گے تو آپ بیسکس جو آپ, اچھا ہمارے ملک میں دیکھیں نا اکیڈمیز بھی نہیں ہے, اسی کی طرف آتی کہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے. اچھا جیسے میں نے دیکھا کرکٹ کے ہیں تو ڈفرینٹ کیمپس لگتے ہیں, پنڈی میں کیمپ لگ جائے گا, اسلام آباد میں کیمپ لگ جائے گا, گلگت میں لگ جائے گا, کشمیر میں لگ جائے گا, کیمپس لگیں گے. پھر اس میں وہاں پہ آپ ٹیلنٹ کو اکٹھا کریں گے, آپ دیکھیں گے جو وہاں کی کریم ہے اس کو آپ لے کے آئیں گے بڑے شہروں میں, اس کو ٹرین کریں گے, اور اس کے بعد اس سے نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ گیمز کھلوائیں گے. مجھے بتائیں کہ اسکواش کا بھی کچھ اس طرح سے ہے, ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے, یا پھر جس کو لگتا ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں وہی اس کھیل کی طرف؟ نہیں, ایئر فورس کی ہماری ہے, پاکستان ایئر فورس کی ہے, PF اکیڈمی کے نام سے, لیکن وہ صرف پشاور میں, اسلام آباد میں, لاہور میں بس, یا پنڈی میں, یہ لیاقت یعنی بڑے بڑے 3-4 شہر بس. یہ ادھر ہماری جو اسکواش ہے اس کو ہر دن پاکستان کے ہر کونے میں ہونا چاہیے اکیڈمیز. بالکل. اور ریکٹس خریدنا ہر شہر میں ہوتا ہے, یا ہر شہر کے کسی بھی ضلع میں آپ جا کے, مطلب کسی بھی چھوٹے موٹے اس میں کھیل کے آپ ایک اکیڈمی کھولیں, 1-2 کورٹس کھولیں, کورٹس میں ایک سائڈ میں گراؤنڈ رکھے چھوٹا سا, وہاں بچوں کو بلائیں, اور مہنگے ریکٹ نہ دے, وہ سستے والے ریکٹ دے دے, اور ان کو بیسک تو سکھائیں تاکہ پورے پاکستان میں ایک اسکواش کا ایک پتہ تو لگے کہ ایک اسکواش گیم ہے, وہ ایک ٹرینڈ بنائے نا اس چیز کو, ٹرینڈ بنائے. ابھی دیکھیے یونیورسٹیز کے جب میچز ہوتے ہیں ہمارے, آتے ہیں لڑکے آتے ہیں یونیورسٹیز کھیلنے کے لیے, لیکن میں جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے, ان کو کھیلنا ہی نہیں آتا. وہ صرف اپنی اس اسپورٹس کے ٹائم پیریڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ آ کے کھیل لیتے ہیں, اور اس کو جیتتا کون ہے؟ یونیورسٹی میں وہ لوگ جیتتے ہیں جو کہ پروفیشنل کھیلتے ہیں. وہ آ کے ان بیچاروں کو 11-0 ہرا کے جا کے ٹرافی اٹھا لیتے ہیں. فرحان کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم نے بڑی گلیمرائز کر لی ہیں, لائک جم جانا ہم نے بڑا گلیمرائز کر لیا, حالانکہ وہ ہماری بیسک نیڈ ہے, ٹھیک ہے. ہم جائیں گے تو وہ ایک انسٹا اسٹوری دیں گے, بوٹل رکھی ہے, شوز کی پکچر لیں گے, ٹھیک ہے, ڈمبلس پڑے ہیں ان کی پکچر لیں گے. اسکواش کے لیے بھی میں نے بڑے لوگ دیکھے جو صرف ایک گلیمر فیکٹر کے لیے جاتے ہیں, جائیں گے ایک پکچر لیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. تو کیا اس کا امپیکٹ پڑا جو سوشل میڈیا نے چیزوں کو گلیمرائز؟ ہم لوگ اسکواش کے اگر کوئی ریل لگاتے بھی ہے, ان کیس آف اپنی اسکواش کی کوئی بھی ڈرل کی ٹریننگ ڈرل ہوتی ہے ہماری, یا کوئی کلپ لگاتے ہیں, تو وہ ایک ایکچوئل ٹریننگ کلپ لگاتے ہیں تاکہ اس سے کوئی بندہ سیکھ بھی جائے, یا کوئی بندہ موٹیویٹ ہو جائے. نہ ہو کہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ شو آف کرنے کے لیے جا کے, وہ آپ نے ابھی بات کی نا کہ ڈمبل اٹھا لو یا یہ کرو. ہاں کبھی کبھی ایز اے پلیئر ٹھیک ہے, ہم لوگ ایک سیلفی نکال لیتے ہیں,
صرف اپنے وہ کہتے ہیں نیڈس کے لیے کہ چلو یار ہماری بھی لائف ہے, انجوائے تو کرنا چاہیے, ویسے تھوڑا بہت انجوائے کرنا چاہیے. میں اس پہ ہوں کہ جب آپ جیسے پلیئرس کرتے ہیں تو وہ باقی لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے. ہاں جی بالکل. لیکن جو وہ لوگ جو ایسے ہی آتے ہیں شغل میلہ لگانے کے لیے آتے ہیں تو وہ شاید اس چیز کو اسپوائل کرتے ہیں. وہ دیکھیں وہ موٹیویشن نہیں ہے نا. وہ ابھی اگر ڈمبل میں ایسے اٹھا لوں اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑوں تو آپ کیا شو کرنا چاہ رہی ہو اس کو, مطلب میں اس کو کیا شو کروں, اپنی باڈی دکھا رہا ہوں. تو باڈی تب دکھائیں کہ آپ ایک ورک آؤٹ کر رہے ہو اور پراپر ورک آؤٹ کو شوٹ کر کے دکھاؤ, تاکہ کوئی بھی ینگسٹر ہو یا کوئی بھی جم کا کوئی شوقین ہو کہ مطلب میں بہت زیادہ اس کو وہ کرتا ہوں, تو آپ سے وہ کچھ پراپر سیکھ لے کہ ہاں یار یہ کٹس کیسے بنتے ہیں, یہ باڈی کیسے بنتی ہے. اب آپ اگر ایسے کر کے اور تصویر نکالو یا وہ جم کے اوپر کھڑے ہو جاؤ یا وہ رننگ مشین کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور وہ واک کی آپ ویڈیو, تو اس سے تو بندہ موٹیویٹ نہیں ہوتا, اس سے تو اسپوائل ہی ہوگا. تو جم پھر لوگوں کے لیے صرف جانا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹیفیشل وہ ہے, بن جائے گا ایک سوشل میڈیا آرٹیفیشل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا, وہ بن جائے گا. جس سے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ مطلب ابھی لوگ مال کے اندر ہوں گے, موبائل پکڑا ہوں گا, وہاں سے وہ واک کر رہے ہوں گے تو وہ ریل بنا رہے ہو, تو اس سے کوئی موٹیویٹ تو نہیں ہو رہا نا. موٹیویٹ تو تب ہوگا, اب میں ہوں ان کیس آف میں گاڑی کو موڈیفائی کر رہا ہوں ایک پیاری سی جینونلی, جس طرح ریم ٹائر لگا دیے, گاڑی کو پیارا سا ریپ کر دیا اور ایک پیارا لک دے دیا, تو اس سے ایک لڑکا سامنے والا ایک وہ ہوگا کہ یار ہاں یار یہ گاڑی بہت پیاری لگ رہی ہے, میں بھی ایسے کروں. اگر میں اسی روڈ پہ اسی گاڑی کو اسپیڈ سے دوڑا رہا ہوں, رف ڈرائیونگ کر رہا ہوں, تو وہ موٹیویشن نہیں ہے, وہ اسپوائل کر رہا ہوں. کل کو میری وجہ سے کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی کی لائف جا سکتی ہے, تو یہ تو موٹیویشن نہیں ہوا نا. تو آپ وہ موٹیویشن دکھائے کہ جس سے آپ کسی 5, 10, 15 لڑکوں کو ایک اچھے ٹریک پہ لا سکتے وہ موٹیویشن دکھائیں جس میں آپ کے اپنے ایکشنز نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ مثبت طریقے سے کریں, اچھے طریقے سے کریں, ٹک ٹاک کرے جو بھی کرے لیکن اچھے طریقے سے کرے. میں کہتا ہوں کوئی چیز بری نہیں ہوتی, برا کرنے والے ہم ہیں. ایگزیکٹلی, اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بنا دیں. فرحان, کیونکہ آپ پٹھان ہیں, پشاور سے آپ کا تعلق ہے اور ہماری کافی آڈینس جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ ہمارے ان تمام ینگسٹرس کو, ہمارے تمام نوجوانوں کو, ہمارے تمام بچوں کو, بلکہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو پشتو میں ایک میسیج دیں. میں تو کس چیز کا میسیج دوں؟ جو میسیج آپ کا دل کرے, کوئی پیار محبت بھرا پیغام دے دیں ان کو, کچھ بھی. زه بس صرف دا ویم چې نن سبا چې کم دور روان دی, د دور کې خاص کر د خلکو ریسپیکټ لازمی کول پکار دی. ولې چې زه اکثر له سوشل میډیا ریلز ګورم, له فیسبوک کې یا انسټا وي یا سم وي, نو هغې کې زه اکثر له ګورم ډېر زیات خلکو ریسپیکټ ختم شو پاکستان کې, اور ډېر زیات مطلب زه داسې ریلز ګورم چې ما له زه ډېر ایموشنل یم, نو زه هغې کې زه ګورم ډېر زیات ایموشنل دغه شي. بیا پکې دا جګړې پکې ډېرې زیاتې زه عام ګورم نن سبا په هر ځای کې. اور ټول نه مین زما چې کومه موضوع ده د فیمیل ریسپیکټ کوئ, ولې چې نن سبا زه ګورم چې اکثر له فیمیلز له خلک ډېر زیات ډسلایک کوي او ډېر زیات ورته مطلب هغه یو داسې نظر باندې ورته ګوري چې دا په دې دنیا کې ایگزسټ کوي نه. نو زمونږ خو اسلامک پوینټ اف ویو باندې ګوري, نو تاسو د فیمیل ډېر ریسپیکټ کوئ. نو ولې چې تاسو که د فیمیل ریسپیکټ نه کوئ, زما د مور یو کاوه, ما مور به ویل چې څوک د بچې چې څوک د ښځو عزت نه کوي هغه سړی سړی نه. نو زه ویم که د څوک ښځې ته څوک هغه دغه لاندې نظر باندې ګوري که نو زما په نسبت باندې خو سړی نه شو. نو ښځو سره چا مقابله نه, د ښځو ریسپیکټ کوئ. ولې چې الله تعالی هم خواتین له ډېر چې دی ډېر لوی مقام ورکړی دی. نو زما په نظر باندې خو خاص کر د فیمیلز ریسپیکٹ زمانہ تھینک یو سو مچ اتنا اچھا میسیج دینے کے لیے. اور وہ آڈینس جس کو سمجھ نہیں آتی تو ان کے لیے میں ذرا سمرائز کر دوں. فرحان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, ہم ایک دوسرے کی اوپینینس کی رسپیکٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کی باتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اسپیشلی ہم فیمیلس کو آج کل رسپیکٹ نہیں دے رہے. تو بڑا ضروری ہے کہ خواتین کو آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینا, احترام دینا بڑا ضروری ہے, اور اسی سے معاشرے بہتر بنتے ہیں. فرحان, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سوالات اور بھی تھے لیکن کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا
تو یہاں پہ مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. ایک بار پھر کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ بلانے کی, جب آپ کوئی نئی چیمپئن شپ جیتیں گے تو دوبارہ بلائیں گے, اور وہ میموریز جو ہیں وہ آپ کی شیئر کریں گے ہماری آڈینس کے ساتھ. ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.